كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله عن عاصم الأحول عن أبي مجلس: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بإيماني بربي وتصديقي المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل. فرحمه الله ورضي عنه. اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مومن بندے کو کرامات سے نوازا تو کہنے لگا کہ میرے اللہ نے جو مجھے ایمان لانے سے اور انبیاء کی تصدیق سے عزت بخشی ہے، یعنی اس کے کلام کا مقصد یہ تھا کہ لو اطلعوا علی ما حصل لی من ھذا، اگر میری قوم کو کسی طرح میری اس عزت کا، اس مرتبے کا، اس مقام کا پتہ چل جاتا، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کے ایمان کا بھی سبب بن جاتی. لقادہم الی اتباع الرسل، وہ بھی پیغمبروں کی اطاعت کر کے ایمان لے آتے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان نعیم سے اور ان انعامات سے نوازتا. رضی اللہ عنہ فلقد کان حریصا علی ہدایت قومہ، وہ ہر حال میں اپنی قوم کی ہدایت پہ حریص تھا. جب تک زندہ رہا ان کو ہدایت کرتا رہا. اب اگر شہید ہو گیا اس کے بعد بھی اللہ نے مقام بخشا تو پھر بھی اس کو اپنی قوم کا فکر ہے. تو یہ اصل میں ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کہ ہر حال میں ان کو یہ فکر ہوتا ہے کہ اللہ باقی لوگوں کو بھی جہنم سے بچا لے. جب وہ زندہ تھا تو کہتا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اور جب وہ اس کو مار رہے تھے، شہید کر رہے تھے، اس وقت بھی کہہ رہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کی ہدایت کا فیصلہ فرما، یہ حق کو نہیں جانتے. اور مرنے کے بعد جب اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو اب بھی تمنا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے کیسے نوازشات سے نوازا ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا الشام بن عبید اللہ قال حدثنا ابن جابر هو محمد عن عبد الملک عن ابن عمیر قال قال عروة بن مسعود الثقفي رضی اللہ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابعثنی الى قوم يدعوهم الى الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانطلق فمر على اللات والعزى فقال اصبحنك غدا بما يسوءك فغضب السقيم فقال يا معشر السقيم ان اللات لا لاتا وان العزى لا عزى اسلموا تسلموا.
یا معشر الاحلاف ان العزى لا عزى وان اللات لا لات اسلموا تسلموا فان ذلك 3 مرات فما رماه رجل فاصاب عقله فقتله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مثله كمثل صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم نے اس سند سے روایت کی ہے کہ حضرت عروۃ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ثقیف کے قبیلے سے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باسنی الی قومی، مجھے آپ بھیجیں، اجازت دیں میں اپنی قوم کو جا کے ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دوں، اسلام کی طرف بلاؤں. حضور پاک نے فرمایا انی اخاف ان یقتلوک، میرے آقا نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تیری قوم جو ہے وہ تمہیں قتل کر دے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ میری قوم میں تو میرا اتنا مقام ہے کہ لو وجدونی نائما ما ایقظونی، اگر میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے اٹھانے کی بھی جرت نہیں کر سکتے، جائے کہ مجھے قتل کر دیں گے. میرا قوم میں بڑا مقام ہے. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، جاؤ بھائی. فمر علی اللات والعزى، لات عزا جو تھے یہ ان کے خدا تھے مکے اور طائف کے درمیان میں. اصل بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے بت ہیں نا جی، جتنے قرآن میں ذکر آیا ہے یا آج بھی دنیا میں بت پرستی ہے، قرآن پاک میں نام آتا ہے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودن و سواعا و یغوثا و یعوقا و نصرا، یہ 5 کا نام ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا ہے لات، عزا، منات، حبل، اساف، نائلہ. یہ نام ہیں جو حضور کے زمانے میں بڑے بڑے ان کے بت تھے. اسی لیے یہ قرآن میں بھی افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قرآن نے ان کا نام لیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دراصل یہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیں، بت لکڑی کے ہوتے ہیں، بت پلاسٹک کے ہوتے ہیں، بت پیتل کے ہوتے ہیں، بت لوہے کے ہوتے ہیں، بت پتھروں کے بنے ہوتے ہیں، عجیب ہوتے ہیں. اب تو آپ جائیں نا جی، مثلا باہر میں خود ایک دفعہ ہانگ کانگ میں تھا، ایک مارکیٹ میں ہم جا رہے تھے، قاری طیب صاحب بھی میرے ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ان کے خدا ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے بت، کوئی لٹکا ہوا ہے، کوئی دیواروں میں رکھا ہوا ہے، کسی کے ربڑ باندھ کے انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، خدا لٹک رہے ہیں، بک رہے ہیں. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ ان کے خدا ہیں، بت ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر انہوں نے مثلا پتھر کی پوجا کرنی ہے تو مکے والوں کے پاس جبل ابی قبیس تھا، جبل صفا تھا، جبل مروہ تھا، جبل سور تھا، جبل نور تھا، جبل عمر تھا، جبل کعبہ تھا، جبل ہندی تھا. تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں سارے، تو پہاڑوں کی پوجا کرتے. اگر کسی نے تانبے اور سونے کی پوجا کرنی ہے تو 2 کلو تانبا سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر دو. یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے نام گزرے ہیں یہ اللہ کے بڑے مقبول اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے تھے، رجال صالحین تھے. اپنے اپنے زمانے میں یہ اولیاء اللہ تھے. ان کی ساری زندگیاں عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، اللہ کے ذکر میں گزری، اللہ کے دین کی دعوت میں گزری. جب یہ فوت ہونے لگے تو ابلیس لعین نے نوح علیہ السلام کی قوم کے دماغ میں ڈالا، انسان بن کے، بزرگ بن کے، یار یہ اللہ والے تو سارے جا رہے ہیں، اب ان کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے کہا ہاں بھائی فکر تو ہے، فلاں بھی فوت ہو گئے، فلاں بھی فوت ہو گئے، فلاں بھی فوت ہو گئے. اس نے کہا کہ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ ایک حل ہے کہ ان کی تصویریں بنا کے ہم اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں، عبادت خانوں میں رکھ دیں.
تاکہ کم از کم ہمیں یہ بزرگ یاد آتے رہیں گے، ان کو یاد کر کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی وہ تصویر یا اس بت وہ اسٹیچو جو بنانا ہے ہمیں تو آتا نہیں، ہم کیسے بنائیں؟ اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ تو ابلیس لعین نے ان بزرگوں کی شکل کے ان کو بت بنا کے دے دی۔ جیسے آپ ابھی بھی لندن کے میوزیم مادام تساؤ میں جائیں نا جی، ہر بڑے آدمی کا بت کھڑا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے گویا وہی بندہ کھڑا ہے۔ اور وہ تو بنانے والا بھی بڑا کاریگر تھا نا، ابلیس تھا، یہ تو بندوں کے بنے ہوئے ہیں نا۔ وہ تو سب سے بڑا کاریگر تھا جو اللہ میاں کی اپوزیشن میں کھڑا ہے۔ اس نے جناب ایسا بت بنایا نا، کو معلوم ہوتا تھا کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا بس ان کو رکھ لو، بس ان کو یاد کیا کرو کہ اچھے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی محنت کریں۔ جب وہ ایک نسل ختم ہو گئی، ان کی اولادیں آ گئیں، تو ان کے دماغ میں اس نے ڈال دیا، انہوں نے کہا بھی تمہارے ماں باپ جب مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کے آگے بھی جھکتے تھے، ان کو بھی چومتے تھے، ان کو بھی چاٹتے تھے، ان کو کہتے تھے، اور یہ ان کی باتیں اللہ کو کہتے تھے، تم بھی ان کی خدمت کیا کرو، عزت کیا کرو۔ تو یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ عبادت اصنام و اوثان جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، دیگر انبیاء تو کوئی بت پرستی، کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی جنگ، کوئی لڑائی تھی ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جب قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ نے پیغمبر بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی۔ ہمارے مولوی صاحبان تو کہتے ہیں نا میں نے 20 سال پڑھایا ہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، اور اول رسول ارسل الی اہل الارض، سب سے پہلے رسول ہے۔ 950 سال قوم کو دعوت دی، اور آخر میں مجبور ہو کے عرض کیا مولا کلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا وقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ میرا مولا میں تو جب ان کو تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں یہ تو انگلیاں ڈال کے کان بند کر لیتے ہیں، میری بات ہی نہیں سنتے۔ اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کپڑا ڈال لیتے ہیں میری شکل بھی نہ دیکھیں، اور کبھی ایسا ظلم کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے، حضرت بے ہوش ہو جاتے، وہ سمجھتے کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں، اس حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے، حضرت پھر ہوش میں آتے، پھر دعوت توحید۔ لیکن میرے مولا کریم یہ قوم اب بالکل اس میں نے 1 صدی نہیں 9.5 صدیاں گزار لی ہیں، 950 سال۔ اس میں کتنی نسلیں پیدا ہوئی، کتنی مر گئیں، کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، کتنی مر گئیں، لیکن سب کے سب اپنے بتوں پہ کھڑے ہیں، ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میری دعا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا مولا اب ان کا ایک گھر بھی زمین پہ باقی نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کافر پیدا ہوں گی۔ میرا مولا اب ان کو ہلاک و برباد کر۔ تو سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا جو ہے یاد رکھو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور ابتدا کرانے والا جو ہے وہ ابلیس ہے، اور سب سے پہلے یہ شکلیں بنانا اور تماثیل بنانا اور صورتیں بنانا یہ ابلیس نے بنا کے ان کو سمجھایا، انہوں نے وہاں رکھا۔
اور اس کے بعد یہ کام ایسا 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 پھر ترقی کرتا چلا گیا. پھر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بزرگ جو ہیں یہ تو کچھ نہیں کرتے, اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں نا آسمان میں, یہ سارا نظام عالم جو ہے یہ ستارے چلا رہے ہیں. یہ ایک نیا نظریہ پیدا ہوا, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو آسمان میں ابراج بنائے ہیں, ایک تو برج ہیں اور اس کے بعد ستارے ہیں, یہ تمام نظام جو ہے یہ سارا ستاروں کے اندر ہے کہ یہ ستارہ فلاں برج میں ہوگا تو دنیا میں یہ ہو جائے گا, اور یہ ستارہ فلاں برج میں ہوگا تو دنیا میں یہ ہو جائے گا. یہ ایک نیا فتنہ نکلا, انہوں نے ستاروں کی عبادت شروع کی, اور انہی میں سے بعض نے سورج کی عبادت شروع کی, ان میں سے بعض نے چاند کی عبادت شروع کی, اور پھر ان میں سے جو منجمین اور عرافین تھے انہوں نے ایک علم ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ یہ حساب لگاتے تھے کہ یہ بندہ کس تاریخ کو پیدا ہوا ہے, یکم ربیع الاول کو 2008 کو, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, ماں کا نام کیا ہے. وہ اعداد نکال کے کہتے تھے بھی تمہارا ستارہ یہ ہے اور تمہارا برج یہ ہے, اور ستارہ شمس اگر ہو تو یہ خاصیتیں ہیں, مشتری ہو تو یہ ہیں, اور زحل ہو تو یہ ہیں, عطارد ہو تو یہ ہیں, اور فلاں ہو تو یہ ہیں. یہ انہوں نے ایک نیا علم ایجاد کیا جس کی وجہ سے دنیا منجمین کے چکر میں آ گئی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے خلاف جنگ کے لیے تیاری فرما رہے تھے اور آپ نے صبح کو اپنی فوجیں لے کے نکلنا تھا, تو ایک بہت بڑا اس زمانے کا منجم تھا, نجومی تھا, وہ بھاگتا ہوا حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا علی خدا کے لیے آپ سفر نہ کریں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ القمر فی الاقرب, قمر ستارہ جو ہے وہ برج اقرب میں آ گیا ہے, اور جب یہ ستارہ اقرب میں آئے گا تو ہر حال میں شکست اور نحوست اور تکلیف ہوگی, تمہاری فوجیں ماری جائیں گی, تم شکست کھا جاؤ گے. لہذا مہربانی کریں آپ اپنی جنگ روک دیں, 1-2 دن کے بعد چلے جائیں جب وہ ستارہ نکل جائے اقرب سے. حضرت نے فرمایا بات سنو, اچھا میرا قمر جو ہے, میرا چاند جو ہے وہ تو آ گیا برج اقرب میں, این قمر اعدائی, میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اب وہ سٹ پٹا, انہوں نے کہا چاند تو ایک ہے. انہوں نے کہا تو اگر وہ اقرب میں ہے تو پھر ان کا بھی تو اقرب میں ہے نا. اور پھر میں اس کو قید کر دو, میں واپس آ کے ٹھیک کرتا ہوں اس کو. اور حضرت اپنا جنگ پہ روانہ ہو گیا. اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہ تو ایسی بس کفر کی باتیں تھیں دماغ میں. اچھا جو چیز بندہ دماغ میں بٹھا دی اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ پھر اسی میں مرتا رہتا. جن کو تعویذوں کا چکر ہے وکل الیہ ہے, اللہ کہتے اسی میں لگا رہے, برباد ہو جائے. جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے, کبھی زندگی میں نہ تعویذ لیا نہ استعمال کیا, وہ بھی جی رہے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے ایک بچہ پیدا ہوگا, جڑواں ہو جائیں گے, کبھی 3 ہو جائیں گے, اور بکری کے تو 4 ہو جاتے ہیں, کتی کے 7 ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے جا کے وظیفے لے آتے ہیں, تعویذ لے آتے ہیں؟ وہ کس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ ایک ڈھونگ ہے دماغ میں, ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. او میری آنکھ پھڑک رہی ہے, جس کو خیال نہیں ہے سارا دن پھڑکتی رہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہارمون کی کمی ہے, نروس کمزور ہو جاتی ہے, آنکھ پھڑکتی رہتی. یعنی اب لوگ جہالت کی اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. کبا کا بول رہا ہے, ہاں آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے, یعنی کبے کو علم غیب ہے, اس ملعون کو علم غیب نہیں ہے.
یہ کوئی عقیدہ ہے؟ انسان ہیں، جانور ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے جی، اب کام نہیں ہوگا جی۔ کتا کاٹ لے تو کام ہو جاتا ہے۔ کتا آگے گزر جائے کیونکہ وہ تو ان کا ڈارلنگ ہے نا، وفادار چیز ہے نا، محبوب چیز ہے نا، اس کو تو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، شیمپو کراتے ہیں، نہاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، گاڑی میں سوار کراتے ہیں۔ بلی کا وہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا جی، بس کام نہیں ہوگا۔ اچھا، جن لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں ہے، ان کی بلیاں رات دن راستے کاٹتی رہتی ہیں، کام ہوتے رہتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمہارا اپنا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ لات جو ہے، عزا جو ہے، منات جو ہے، یہ بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بت نہیں تھے، ان کے بت بنائے گئے۔ اچھا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عجیب بت ہوتے ہیں، 4 سر ہیں، 4 ہاتھ ہیں، 4 ٹانگیں ہیں، وہی کیا وہ کہتے ہیں جی، وہ جو برج ہے نا اقربی، اس کی شکل ہے، یہ سرطان کی شکل ہے۔ وہ ان ابراج کی شکلیں بناتے ہیں، بعض سیارات کی شکلیں بناتے ہیں۔ اچھا، سیارات جو ہیں ان میں کئی ایسے سیارات ہوتے ہیں جو حرکت کرنے والے ہیں، کوئی ثوابت ہوتے ہیں، کوئی رجعت کہکری والے ہوتے ہیں، ان کی انہوں نے اپنے تخیل سے شکلیں بنا لی ہیں۔ یعنی حد ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا آخر زمانے میں، آپ نے حدیثیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، دجال کانا ہوگا کہ نہیں؟ دجال کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ ہاں جی، کتنی آنکھیں؟ 2 آنکھیں کام کریں گی؟ ایک کانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دشمن کتنا چالاک ہے، اس نے کیمرے پہ ایک آنکھ کے بغیر آپ کام کر سکتے ہیں؟ دونوں سے کر سکتے ہیں؟ دجال کے تابع ابھی آپ کو کر رہا ہے، کیونکہ دجال یہود کا بڑا ہے نا، اس کی تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے وقت۔ یہ ہیکل سلیمانی جو بنانا چاہتے ہیں، دجال کے لیے بنانا چاہتے ہیں نا۔ وہ لے آئے کہ بندوق کا نشانہ آپ نہیں مار سکتے جب تک ایک آنکھ نہ ہو، آپ کیمرے میں فوٹو نہیں لے سکتے جب تک ایک آنکھ نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بڑی بڑی کمپنیوں کے نشان جو ہے وہ آنکھ بنا دیا ہے کہ ان کے نبی نے ہمارے دجال پہ اعتراض کیا ہے، ہم ان کو اسی آنکھ کے تابع کریں گے۔ اور مسلمان ہے ماشاءاللہ، روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، کھاؤ پیو مر جاؤ، جیسے جانور ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے جنتے ہیں مر جاتے ہیں، بس ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، آخر کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو کہ بھئی ادھر مسجد اقصی ہے، ادھر مسجد بابری ہے، ادھر کارٹون ہے، ادھر قرآن پاک کی توہین ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسجد گرانے سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا میں۔ یا اگر آپ 1400 سال کے بعد میرے مدنی کی توہین کریں گے تو اگر چاند پہ تھوکیں، سورج پہ تھوکیں تو تھوک تمہارے منہ میں آئے گی، میرے نبی کو کیا بگڑ جائے گا؟ لیکن مقصد ان کا کیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر کے ان کو ہم کیسے لڑائیں، اور جب ان کے پیغمبر کی شان میں گھسے، یہ اٹھیں گے تو جھگڑیں گے تو لڑیں گے، پھر ہم کہ دیکھو دہشت گرد آ گئے کہ نہیں۔ کسی آدمی کو اتنا مجبور کر دو کہ دیوار سے لگ جائے، اب کیا ہے اس کے بعد؟ یا تو ٹکر مار کے دیوار توڑے یا مر جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ بت شت نہیں تھے۔ جیسے آج آپ قبروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، بت ہیں قبریں، اللہ والوں کی مزارات ہیں، بت ہیں، ان میں اللہ والے دفن ہیں، اولیاء اللہ دفن ہیں، ان میں بڑے
بڑے اہل اللہ دفن ہیں، ان میں بڑے بڑے فقہا، محدثین، مجتہدین، ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا، ان میں توحید کے علم بردار ہیں۔ سب سے بڑی بدعات آپ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک پہ تھے اور سب سے بڑا مواحد تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جو آج کل عرب میں آپ جہاں بیٹھے ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے امام کی فقہ کے ساتھ عقیدہ، یہی عقیدہ تو عبد القادر جیلانی کا تھا۔ وہ تو بہت بڑا موحد تھا، ساری زندگی توحید پہ کام کیا، ساری زندگی رد بدعت پہ کام کیا، ساری زندگی رد رفض اور شیعت کے خلاف کام کیا، اور دشمنوں نے ایسا انتقام لیا کہ اس کی کتابوں کے اندر اپنے مواد کو داخل کر دیا اور ناموں پر لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی۔ بعد میں مجاور جو تھے وہ جاہل، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، انہوں نے اس عقیدت پہ زور لگایا کہ او بابا نمازیں، روزہ، دیکھو نا فلاں بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، مرنے کے وقت دیکھو تڑپ رہا تھا، فلاں بزرگ ہمارے مزار گیا، آگ سجدے کرتا تھا، بڑے آرام سے مر گیا۔ وہ پھر یہ تصور دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی تمہاری نجات اسی میں ہے کہ مزارات پہ آؤ، ان پہ غلاف ڈالو، ان پہ آ کے چراغاں کرو، ان کے عرس مناؤ، ان پہ دیگیں چڑھاؤ، ان پہ پیسہ ڈالو، تاکہ ہماری چاندی بھی بنتی رہے اور تم بھی ہمیشہ جہالت میں ٹھوکریں کھاتے رہو۔ وہ بھی پاگل نہیں تھی ہو گئے تھے کہ لات بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بت شت نہیں تھے۔ کان رجلا صالحا، حضور نے فرمایا لات ایک بہت بڑا صالح آدمی تھا۔ کان یلت السویکا، وہ تو حجاج جب حج پہ آتے تھے تو ستو گھول گھول کے بیچارہ پلاتا تھا سب کو، جب مر گیا اس کی انہوں نے مزار بنا لی اور جناب بت بن گیا۔ اسی طرح عزا تھا، وہ ایک عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن الولید سے کہ جاؤ، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، آپ مکے اور طائف کے راستے میں جا کے فلاں مقام پہ عزا کا جو مندر ہے وہاں جا کے عزا کو بھی ختم کرو، اس کے مندر کو بھی ختم کرو۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد جو درخت سارے کاٹ دیے، جو عمارت بنی تھی ساری توڑ ڈالی، جو بت بنے تھے سب کو توڑ ڈالا۔ واپس آئے حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ماذا فعلت یا خالد، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ عمارت بھی گرا دی ہے، بت بھی توڑ دی ہے، درخت بھی کاٹ دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے ابھی عزا کو تو ختم ہی نہیں کیا۔ میں کہا رسول اللہ میں نے تو عزا وہاں کوئی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ جب حضرت خالد بن الولید گئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت دیکھی، بڑی بد شکل تھی، بڑی بد شکل، خوفناک شکل، بال کھلے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی تھی، اور وہ انہی بتوں کو جن کو میں نے توڑا تھا وہاں کھڑے ہو کے رو رو کے بڑی فریادیں کر رہی تھی۔ میں جب قریب جانے لگی تو مجھے ڈرانے لگی کہ خالد میرے قریب نہ آنا، میں تمہیں بھسم کر دوں گی، میں تمہیں جلا ڈالوں گی۔ میں نے کہا ملعون تو نے مجھے کیا جلانا ہے، مجھے تو میرے اللہ کے نبی نے حکم دیا، جا کے میں نے تلوار ماری اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ واپس آ کے حضور نے پوچھا ماذا فعلتا، تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا ایسے ایک عورت تھی، آپ نے فرمایا تلک العزا تلک العزا تلک العزا، یہی تو ہے جس نے ان کو گمراہی میں ڈالا تھا۔ اسی لیے ابو سفیان جنگ احد کی عارضی شکست کے بعد جب نعرے لگا رہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، نعرے لگا رہا تھا مسلمانوں عزا خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جواب دوں۔ آپ نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا ولی و ناصر نہیں ہے۔
تو یاد رکھیں یہ بت پرستی جو ہے اسی طرح شروع ہوتی ہے. اصل لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں اللہ والوں کے، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی قبروں پہ ڈیرے لگ جاتے ہیں. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ محدث عظیم جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان ملعون جو ہے اولیاء اللہ سے دو انتقام لیتا ہے. ایک زندگی میں، ایک مرنے کے بعد. زندگی میں لوگوں کو کہتا ہے میاں اس کے قریب نہ جاؤ، یہ وہابی ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو پتھر مارو، ان کا مقابلہ کرو، ان کو بستیوں سے نکالو، ان کو گھروں میں نہ رہنے دو. اور جب مر جاتے ہیں پھر بدلہ لیتے ہیں، کہتے نہیں روزہ بناؤ یار، یہ تو بڑا پہنچاؤ بزرگ تھا، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ نہ وہ زندگی میں چین سے رہے، نہ مرنے کے بعد ان کی روح کو چین ملے. یہ شیطانی انتقام ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے اب روایت میں لات اور عزا. اچھا، یہ جو اساف اور نائلہ تھے، یہ دو بڑے بت تھے مکے والوں کے. ایک انہوں نے رکھا تھا صفا پہ، ایک رکھا تھا مروہ پہ. اچھا، ایک بت مؤنث تھا، خدا یعنی مؤنث بھی ہوتے ہیں نا، دیوی بھی ہوتی ہے نا، دیوتا بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتے ہیں. دیکھو خدا کو جو بیوی کی ضرورت پڑے کہاں جائے. عیسائیوں نے خدا کی بیوی نہیں بنائی تھی. ولدا ظالمو، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے. تو اساف اور نائلہ، اصل پتہ ہے واقعہ کیا تھا؟ اساف نائلہ ایک عورت تھی، ایک مرد تھا. وہ حرم میں آئے اور اس زمانے میں اتنی مخلوق تو ہوتی نہیں تھی اور کعبے کا دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا. وہ بدبخت کعبے کے اندر گھس گئے اور زنا کیا. ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ دونوں پتھر بن گئے. جب دونوں پتھر بن گئے، صبح کو جب قریش ہے انہوں نے دیکھا کہ دو پتھر کے بت انسان کی شکل میں پڑے ہیں، انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ خدا ہے، اللہ نے بھیج دی. اور آ گئے خدا ہمارے دو. ان کی عبادت شروع ہو گئی. پھر ان کو نکال کے زمزم پہ لائے، پھر زمزم سے نکال کے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں. صفا مروہ دوڑنا تو عبادت ہے، گناہ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ دیکھو نا، صفا مروہ تو واجب عبادت ہے، اس میں تو دوڑنے میں ثواب ہے. لیکن قرآن کہتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اسم نہیں. ان کے درمیان میں دوڑے. میرا مولا جب تیرے شاعر ہیں، تیرا حکم ہے، عبادت ہے، تو گناہ نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے آ کے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ صفا مروہ جب مکے والے مشرک دوڑتے تھے تو یہاں تو بت رکھا تھا، وہاں بھی بت رکھا تھا. اب اگر ہم دوڑیں گے تو لوگ یہ تو نہ کہیں کہ ہم بھی ان بتوں کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں، تمہیں تو میں نے حکم دیا ہے، اٹھا کے پھینک دو ان کو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بات کو سمجھا کریں. اسی طرح یہ ستاروں کا نظام ہے، علم جفر ہے، علم نجوم ہے، علم الاعداد ہے. اسی طرح یہ پامسٹری کا علم ہے، اور اسی طرح علم الالوان ہے. یہ علوم ہیں. آج کل اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ ایک آدمی مرد ہے یا عورت ہے، یہ کون سا رنگ زیادہ پسند کرتا ہے. اس کو رنگ سفید پسند ہے، اس کو رنگ گلابی پسند ہے، پنک پسند ہے، گرین پسند ہے، ادرک پسند ہے، اخضر پسند ہے. اور ہر رنگ کے خصوصیات یہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا اس کو یہ رنگ پسند ہے تو اس کی یہ عادت ہوگی. یہ علم ہے، ابحاث ہیں. اور دنیا ان کے اندر گمراہ ہو گئی، جو جدھر چلا گیا اسی میں رل گیا.
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں لا یتطیرون، انہوں نے فرمایا نہ تو وہ ان چیزوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ وہ ان چیزوں کے، نہ وہ اپنے آپ کو داغ لگواتے ہیں، نہ اپنے گلے کے اندر کوئی تمائم ڈالتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو 70 اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، جن کو اللہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے۔ اب دیکھیں کہ یہ قوم ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری قوم کیسے مار ڈالے گی، میری قوم تو مجھے نیند سے بھی نہیں اٹھاتی۔ اذا وجدونی نائما، اگر مجھے پائیں کہ میں سو رہا ہوں تو مجھے نہیں جگاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں اپنی قوم پہ بھروسہ ہے، فانطلق، پر جاؤ ان کو دعوت دو۔ یہ بنو ثقیف بڑا قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا، بڑا تیر انداز قبیلہ تھا، طائف کے رہنے والے تھے۔ اب جب حضرت تشریف لائے، حضرت عروۃ ابن مسعود ثقفی آئے اور اسی ان کے مندروں پہ گزرے، وہ جو مندر تھے نا جی لات کے اور عزا کے، تو انہوں نے فرمایا لأصبحنک غدا بما یسوءک، انہوں نے کہا اے لات، اے عزا، انشاءاللہ میں تمہیں ٹکروں گا، کل صبح دیکھنا میں تمہاری کیا حالت بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ تو صحیح، ذرا میرا شیلے پہ جاؤ کہ تمہاری خوشی آئے، شہر سے نکلو، میں تمہارے خداؤں کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو ٹکرتا ہوں۔ اسی لیے اس نے بھی کہا کہ دیکھو صبح ہونے دو، میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ قوم کو پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ تو آتے ہوئے لات عزا کو گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہیں؟ اس نے کہا یا معاشر ثقیف، اس نے کہا ہے میری قبیلہ بنی ثقیف، ان اللات لا لات ولا عزا ولا عزا، یاد رکھو لات بھی کچھ نہیں، عزا بھی کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کن کے آگے تم جھکے ہوئے ہو؟ اگر ان کے ہاتھ میں، اور خدا کی شان یہ ہے یاد رکھو، اللہ جب کسی بندے کے عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی۔ اب دیکھیں اولیاء اللہ کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، خود کفن پہناتے ہیں، خود میت کندھے پہ اٹھاتے ہیں، خود جنازہ پڑھتے ہیں، خود قبر کھودتے ہیں، خود دفن کرتے ہیں۔ جب دفن ہو جاتے ہیں مشکل کشا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی عقل ہے؟ اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ گھاس بنا ہوا ہے، وہ بھائی جن کو غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے دیا، جنازے میں کھڑے ہو کے دعائیں ہم نے کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ قبریں ہم نے کھودی، قبر میں ہم نے رکھا، مٹی ہم نے دی، اوپر سنگ مرمر ہم نے لگوائے، روزے ہم نے بنائے۔ جب کام پکا ہو گیا تو اب ہماری مشکلیں حل کرنی شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ عجیب بات، لیکن عقل پہ پردہ ہو، جس کو کہو گے کہا دیکھے وہاں بھی ہے، اے جی پیروں کو مانتے نہیں۔ اور جی مجھے بتائیں کس پیر نے کہا ہے کہ میری قبر پہ سجدہ کرو؟ کسی ایک پیر کا حوالہ تو دو۔ کس اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ ہماری مزار پہ روضے بناؤ؟ اگر ہمت ہے کسی میں 1400 سال کے اندر صحابہ سے لے کر آج کے زمانے تک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ایک اللہ والے ولی سے یہ آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ مزار بنانا، روضہ بنانا، منتیں ماننا اور چادریں چڑھانا، اور میری قبروں پہ آ کے اٹے گھٹے ذبح کرنا، اور میری قبروں پہ آ کے ایک جگہ اسی پیر کا لکھا ہوا دکھا دو تب بھی میں تمہارے ساتھ۔ چلو ہم تو وہابی ہیں نا، وہ تو وہابی نہیں ہے نا۔ حضرت
خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو کوٹ مٹھن کے علاقے کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، اس سے کسی آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، غوث قطب ابدال جو ہیں، ان کو علم غیب کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی علم غیب خاصہ خدا است و خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں۔ یعنی ان بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے، ان بزرگوں نے تو اپنی عبادت کی جگہ کو چھپایا ہے کہ کہیں سجدہ نہ ہو جائے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب جہاد کر رہے تھے کفر کے خلاف تو آپ اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے مذاق میں کہہ دیا، انہوں نے کہا حضرت آج کل تو آپ بڑے موحد ہیں، بڑے توحید کی تقریریں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، شرک کے خلاف اور بدعت کے خلاف بیان دیتے ہیں، ذرا مرنے کی دیر ہے، آپ بھی تو سید ہیں نا، آپ کی قبر پہ بھی ایسا روضہ بنے گا لوگ سجدے کرتے کر کے پتھر کھا جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ کسی جوش میں کھڑے تھے، فرمایا بھائی اللہ سے دعا کرتا ہوں نہ فقیر کی قبر کا پتہ ہوگا نہ کوئی شرک کرے گا۔ انگریزوں کے مقابلے میں شہید ہو گئے اور قبر کا آج تک پتہ ہے، وہ جو قبر بنائی ہوئی نہیں ان کی نہیں، ان کا ایک شاگرد تھا سید احمد، اس کی قبر ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی جو مزار بنائی حضرت دادا صاحب کی، حضرت کی قبر نہیں ہے، حضرت کی قبر تو شالامار باغ کی دیوار میں ہے۔ یہاں حضرت عبادت کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان کو شرک سے، اللہ نے ان کو سجدہ گاہ بنانے سے بچا لیا۔ جیسے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے سجدے کرتے رہیں۔ اللہ نے نبی کی دعا سن لی اور اللہ نے ایسا انتظام کر لیا کہ تم ٹکرے مار لو قبر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو سجدہ کیسے کرو گے؟ درمیان میں 7 تو جالی ہیں، آگے سی پلائی ہوئی دیوار ہے، کس کو سجدہ کرو گے؟ باہر مرتے رہو تمہاری مرضی، قبر تو نظر ہی نہیں آ سکتی تمہیں۔ اللہ نے حضور کی دعا سن لی اور حضور نے ان پہ لعنت فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا اور جا کے سجدے کرتے تھے، اللہ ان پہ لعنت بھیجے۔ سجدے کرنے والوں پر تو نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ سمجھاؤ تو کہیں گے وہابی، اب دیکھیں اتنا بڑا سردار ہے، صرف کہ جب اس نے توحید کی بات کی نا چوٹ تب لگتی ہے نا۔ یہ جو میٹھی میٹھی تقریریں ہیں نا اس سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو کہتے جی نماز پڑھی کرو، روزہ رکھا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، کہنا ٹھیک ہے، اس پہ نہیں جھگڑا ہوتا، اس پہ نہیں کسی کو تکلیف ہوتی۔ کسی کو کہو اللہ کے بندے نماز پڑھا کرو، چلو پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو کہے گا جی دعا کرو اللہ ہدایت دے دے۔ جب کسی کو کہو گے قبر پہ سجدہ نہ کیا کرو، اب دیکھا وہاں بھی آ گیا، اب جھگڑا یہاں سے شروع ہوا۔ جب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جب لا کی تلوار چلے گی تو لڑائی آئے گی۔ جب یہ ہو کہ جناب ٹھیک ہے آپ بھی کرتے رہیں ہم بھی کرتے رہیں گے، یار مہربانی کرو تم ہمارے مدرسے کو کچھ نہ کہا کرو، ہم تمہارے عرس شریف میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھوتا ہو گیا، کام بن گیا۔ اور یار تم بھی تو جلوس نکالتے ہو نا میلاد النبی کا، ہم بھی نکال لیں گے حضرت حسین کا۔ دوسرا آئے گا وہ کہا کہ یار ہم کسی پیر کا نکال لیتے ہیں، اپنا اپنا کام ہے، تم اس گلی میں آ جاؤ ہم اس گلی میں آ جاتے، اکٹھے ہو کے شربت پی کے گھر چلے جائیں گے، مجال لڑائی ہو۔ لڑائی تب ہوگی جب حق کی بات کرو گے،
اس وقت آگے پھر لوگ کہیں گے ہاں یہ پکا وہابی ہے، یہ تو نجدی ہے، یہ تو شیخ عبد الوہاب کی اولاد ہے۔ شیخ عبد الوہاب تو دنیا میں ایک ملک بھی دے گیا، اسلام کا قانون بھی دے گیا، تمہارے سجدے کرنے والوں نے کیا دیا؟ ٹھنڈے دل۔ بھئی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اس ملک میں اللہ کی کتاب و سنت کو رائج کیا کہ نہیں؟ 1400 سال کے بعد اگر تمہارے پاس کچھ موحد طالب آئے، انہوں نے بھی آ کے قرآن و سنت کا قانون بنایا۔ تیرے حلوے کھانے والے اور قبروں پہ سجدے کرنے والوں نے کبھی ایک بستی میں بھی قرآن و سنت کا قانون جاری کیا؟ تو بتاؤ حق والے کون ہیں؟ ایک ہے لڑائی کرنا، اب لڑائی کا تو کسی کے پاس علاج ہے نہیں، لڑائی تو جاہل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا لات ولا عزا اسلموا تسلموا یا معشر الاحلاف۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جماعتیں بنا کے لڑنے والوں، ان العزا لا عزا وان اللات لا لات، کوئی عزا نہیں کوئی لات نہیں، اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ۔ قال ذلك 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ جب یہ تقریر کی تو کسی نے دور سے تیر مارا، آپ کے اکول میں آیا، شہید ہو گئے۔ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو خبر ملی کہ حضرت عروۃ بن مسعود الثقفی کو اس کی قوم نے شہید کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے عروہ کی مثال اسی طرح ہے جیسے صاحب یاسین کی تھی، جیسے وہ کہہ رہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے وہ اپنی قوم کی ہمدردی کر رہے تھے اور اسی میں شہید ہوئے، میرا عروہ بھی اپنی قوم کو اسلام سکھانے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، ہر شرک بلا سے بچائے۔ 3 سال سے دایاں ہاتھ کرایا، علاج کا نہیں ہوا، زمزم پیے اللہ شفا دے، باقی مجھے تو نہ دوا آتی ہے نہ علاج آتا ہے، مجھے علاج آتا میں اپنا نہ کر لیتا بلا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی میں حق المہر 1 لاکھ روپے 50,000 روپے پہلے دوں گا 50 بعد میں دوں گا، جائز، یہی معجل غیر معجل ہے نا، جلدی یا دیر سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے بیوی بھی راضی ہو، جس کو مہر دینی ہے وہ بھی راضی ہے یا نہیں؟ مولوی مکی کے راضی ہونے سے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر وہ راضی ہے ہو سکتا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں ساری حق المہر پہلے دو پہلے دو، بھئی یہ تو پڑھا نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کاٹے، دوسرے دن کاٹے ہیں، اس دوران میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کیا، میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، کوئی حرج نہیں، دوسرے دن بھی کاٹے ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ عورت کا کوئی احرام تو ہے نہیں، وہ جو کپڑے پہنے ہوئے وہی ہے۔ چینل شروع کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز کہ جب تک دشمن کے مقابلے پر وہی ہتھیار استعمال نہ کیا جائے، علاج نہیں، اضطرار ہے، مجبوری ہے، جیسے اضطرار میں تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ آدمی مضطر ہے تو میتہ بھی حلال ہو جاتا ہے، آدمی مضطر ہے تو علاج کے لیے تو شراب بھی حلال ہو جاتی ہے۔ یہ اضطرار ہے کہ دشمن کا مقابلہ، اب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا مقابلہ آپ ڈنڈا کل اپنی کمر پہ رکھ کے بھاگ پڑے، جی میں لڑوں گا میزائل سے، میرے پاس بھی ڈنڈا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ جواب دیں ان کو، برابر پہ آئیں۔ کفر کے چینل 24 گھنٹے چلے ہوئے ہیں جو کفر پھیلا رہے ہیں، اب مسلمانوں کو آگے میدان میں آنا چاہیے۔
جیسے حج پہ آتے ہو پاسپورٹ بناتے ہو فوٹو مجبوری ہے جائز ہے، آپ نے آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے مجبوری ہے جائز ہے، بلا وجہ نہ بناؤ۔ اور مثلا ابھی آپ تقریر ہو رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا حلال ہے حرام ہے؟ تو اگر یہی تصویر میں دیکھ رہے ہو تو وہاں بھی حلال ہے، عورتوں کو دیکھو گے تو حرام ہے۔ ایک آدمی نے زمین 20 سال پہلے 100 ریال میں خریدی تھی، اب اس کی قیمت جو ہے 4000 ریال ہے، زمین فروخت کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دے گا؟ بالکل دے گا۔ اگر زمین گھر بنانے کے لیے لی جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب فروخت کریں گے تو ہر سال کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر عصر کے بعد طواف کریں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ کسی نے پڑھ لیا ہے تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہو گیا، الحمدللہ۔ امام جب سلام مکمل کر لے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف جب امام سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب مقتدی پھیرے۔ کیوں؟ اگر ایک سلام کے بعد پھیرے گا، ہو سکتا ہے امام سے سبقت کر جائے، جلدی کر جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ابھی امام کے السلام ہوئی گردن پھیر کے حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو نماز تو گئی۔ لیکن احناف کے نزدیک ایک سلام کے بعد بھی سلام پھیرنا جائز ہے، جیسے جنازے میں تو ایک سلام ہے نا، تو معنی یہ ہے کہ ایک سلام کے بعد بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی شرط ہے کہ امام السلام علیکم ورحمت اللہ مکمل کر لے پھر آپ کہیں۔ یہ نہیں کہ امام کے ساتھ ہی گردن پھر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا حاجی تو ماشاءاللہ بخشا ہوا ہے، ابھی امام سلام پورا نہیں کرتا ہے، حجر اسود پہ 2 بوسے دے چکا ہوتا ہے، یعنی فرض نماز چلی جائے بوسہ ہو جائے۔ کیا کریں بیچارے، ساری زندگی جو قبروں پہ بوسہ دیتے رہے، یہاں ایک ہی تو جگہ ہے، کہاں جائیں؟ ٹکر تو مارنی ہے نا۔ ایک سلام بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں۔ حالت نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، چونکہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے۔ تذلل یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد تم نے ٹک لگوائے ہیں تو دم پڑ گئی، کم از کم اتنے بال کاٹیں گے، اگر اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ میں ڈرائیور ہوں، دبئی سے آتا ہوں، سعودی بارڈر پہ آ کے ہمیں 2 دن بھی ٹھہرنا پڑتا ہے۔ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھو افضل ہے، وہ تو مجبوری ہے تو جمع کی اجازت ہے۔ جب تم تو بیٹھے ہوئے ہو گھر میں، 2 دن بیٹھے ہوئے آرام سے، کہتے جی کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، کچھ لوگوں نے جادو کیا ہے، اللہ پاک جادو کے شر سے محفوظ رکھے۔ جادو ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی کیسٹ چلائیں، ہر کمرے میں کیسٹ، ایک دن اس میں، ایک دن اس میں، خود سورۃ البقرہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، سارے گھر میں وہ پانی پھینکیں، اور جن جن پہ زیادہ اثر ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنیں، انشاءاللہ 10-15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بیوہ ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، اس کے پاس لوگ پیسے دیتے رہے، زکات بھی دیتے رہے، صدقات بھی دیتے رہے، کٹھے ہو گئے، اب وہ مسجد میں لگانا چاہتی ہے۔ اچھی بات ہے، کیوں نہ لگائے بھائی، مر جائے گی، لوگ کھا جائیں گے، اچھا ہے خدا کے گھر میں لگا دیا، اپنی زندگی میں کچھ کر جائے۔ پانچوں میقات سے فاصلہ ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں، ایک مدینے میں ہے، ایک طائف میں ہے، ایک جوفا میں ہے، ایک لملم میں ہے، کیسے ایک ہے؟ زندہ انسان کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے۔
عصر کے بعد یہ مسئلہ میں نے بتا دیا ہے۔ عورت کے لیے چہرہ حالت احرام میں نہیں ڈھانپنا چاہیے، لیکن ایسے انداز میں ڈھانپے اگر لوگ زیادہ ہے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا منہ کو بھی نہ لگے۔ میں نے والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حج کراؤں گا، لیکن فوت ہو گیا، آپ ان کا حج بدل کریں۔ کہتے جی کہ جو آیات کعبۃ اللہ کے غلاف پہ لکھی ہوئی ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے تو اکھاڑ لیں۔ میرے پاس تو نہیں، آپ جا کے اتار لیں، اللہ کے بندے کھڑے ہو کے پڑھ لو بس۔ طواف کے دوران میں میرے منہ پہ دانا تھا، ٹوٹ گیا، میں نے وضو کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بار بار حاضری کے لیے کعبے پہ دعا مانگیں۔ جبل احد کی مٹی ساتھ لے جاتے ہیں، نہیں لے جانی چاہیے۔ ہم نے مسئلے پہ آپ سے بات کرنی ہے، عشاء کے بعد آرام سے کر لیں۔ یہ تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری دفعہ آیا ہوں میں عمرے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ جوڑوں کے درد کے لیے طب نبوی کا نسخہ میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جزاک اللہ جی، انشاءاللہ آزمائیں گے، اگر فائدہ ہوا تو لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ اگر ایک لڑکی عمرے پہ آتی ہے، ایک لڑکا یہاں کام کرتا ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے جب والدین راضی ہوں، اولیاء اللہ راضی ہوں، وہ ساتھ ہوں یا اجازت دے کسی کو وکیل بنائے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا اموالنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔